بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 3 دن سے دماغ میں ایک بات چل رہی ہے، ایک بات دماغ میں کہ فرمایا کہ اپنے جسم سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنے جسم سے سانپ پر بچھو بندھے ہوئے دوسروں کی مکھی پر نظر ہے، اپنے آنکھوں میں شہتیر ہے، تھوڑا بڑا ٹکڑا ہوتا ہے لکڑی کا، اور دوسرے کی آنکھ میں چھوٹا سا تنکا ہے، اتنا چھوٹا تنکا بھی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کس انداز سے تربیت ہے نا۔ اور پھر مطلب کیا، اس سے پہلے 20 صفحات اسی کے ہو چکے ہیں، مجھے یاد ہے، میں بات صاحب بتا رہا ہوں، مجھے تو یاد نہیں۔ تو میرا فرض بنتا ہے کہ اپنے پر نظر رکھوں نا کہ اللہ توفیق دے رہے بیان کی، اور غیبت کر کے وہ بیان کا نور بھیج دیا، اور اللہ اتنے پیارے ہیں کہ معافی مانگی، نور واپس آ گیا۔ ہم لوگوں کی مجالس میں رات دن تمام مخلوق کی غیبتیں، شکایتیں ہوتی ہیں، کیا ان سے سوائے بدنام کرنے اور کچھ مقصود ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آج بھی ایک صاحب نے بتایا کہ فلاں دین کے شعبے والوں کا گروپ ہے، اس میں لڑکیوں کے فوٹو لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ شعبے کا نام لو، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نیک آدمی وغیرہ اور گروپ میں لڑکیاں، آپ نکل جاؤ اس گروپ سے۔ یہ کون سا گروپ ہے بھائی؟ دین کی سمجھ ہوتی تو لڑکی آ سکتی تھی وہاں پر۔ اب بیٹھ کر ہم غیبت نہیں کریں، ہاں وہ کون ہے، کون سے شعبے میں، کتنی دیر کا معاملہ ہے، کیا ضرورت ہے بھائی ہمیں؟ اسی وقت کہہ دیا بھائی آپ شعبے کا نام نہ لیا کرو بھیا، بس کوئی ہے دیندار ہے لیکن گروپ میں لڑکیاں ہیں، بس آپ گروپ سے نکل گئے الحمدللہ۔ لیکن دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہی شیخ العرب العجم کی بات یاد آئی، عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، تہجد کی کمی نہیں، ذکر کی کمی نہیں، تلاوت کی کمی نہیں، بیانات کی کمی نہیں۔ یہ مسئلہ ہے، نظر کی حفاظت، دل کی حفاظت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2 کام کر لو اللہ والے بن جاؤ گے، ایک آنکھ کی حفاظت، ایک زبان کی حفاظت۔ پھر آپ سوچیں ساری زندگی بیان اس پر چلتا ہے۔ اب کیا جملہ ہے، آپ سوچیں ذرا، کیا ان سے سوائے بدنام کرنے اور کچھ مقصود ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ ایک تو غیبت کے گناہ میں مبتلا ہیں، دوسرے ایک لا یعنی فعل کے مرتکب ہوئے۔ عیب گوئی اور عیب جوئی سے اگر یہ مقصود ہے کہ اس شخص سے یہ عیب جاتا رہے اور اس کی اصلاح ہو، تو کیا وجہ ہے کہ کبھی اس کے آثار کیوں نہیں پائے گئے؟ کیا کبھی کسی شخص نے صاحب عیب کو خطاب کر کے نہایت شفقت کے ساتھ اس کے عیوب پر مطلع کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو کیا محض 4 آدمیوں میں کسی کے عیب کا تذکرہ کر دینا اصلاح کہلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سننا ذرا، کبھی شیطان کو بھی برا نہ کہتی تھی۔ کیا بات ہے، آگے سنیں نا۔ کبھی شیطان کو بھی برا نہیں کہتی تھی، اور فرمایا کرتی تھی کہ جتنی دیر اس فضول کام میں صرف کیا جائے اتنی دیر تک اگر محبوب کے ذکر میں مشغول رہیں تو کس قدر فائدہ ہے۔ آگے سنیے، کیا بات ہے۔ جس کے سپرد حق تعالی نے اصلاح خلق کا کام کر دیا ہو، اصلاح کرنا وغیرہ مخلوق میں، اس شخص کو تفتیش حالات کی ضرورت ہے۔ جیسے لکھا ہوا تھا کہ ٹو نہیں لگانی چاہیے، پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، لیکن کہیں اجازت بھی ہے۔ جیسے شیخ ہے، ایک آدمی روز آ رہا ہے یا اپنے آپ کو حوالے کیا ہوا ہے تو شیخ دیکھے گا اس کا ٹخنا تو نہیں چھپا ہوا، کیونکہ اس کو برباد کر دے گا کیا وہ۔ ابھی کل ایک صاحب پابندی سے آتے ہیں، نوجوان ہیں، اتنے نیک ہیں ماشاءاللہ، دینی حساب سے بھی نیک ہیں، کل ان کا ٹخنا چھپا ہوا تھا۔ رات سے کم از کم اب تک 12-15 مرتبہ خیال آیا اس کو فون کرنے کا، لیکن کوئی نہ کوئی آ جاتا، اب جا کے فون کروں گا کہ آپ کا ٹخنا چھپا ہوا تھا، آپ حرام کام کر رہے تھے، بیان میں ٹخنے پر بھی بیان ہوا تھا۔ تو ایک ایسے پکڑ تھوڑی ہے کوئی جناب۔ مثلاً بغیر علم حالات کی اصلاح ممکن نہیں۔ مثلاً حاکم وقت جب تک حالات کی تفتیش نہ کرے گا مجرموں کو سزا نہ دے سکے گا، مگر اس کو بھی ایسے امور میں اجازت ہے کہ جن میں تفتیش نہ کرنے سے فساد کا احتمال ہو، اور جو امور ایسے نہیں ان میں حاکم کو بھی تجسس کی اجازت نہیں۔ پتا ہے نہیں تجسس کر رہا ہے جا کر خواہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، گھروں میں جھانک رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تعلیق یا نگران ہو اس کو بھی تفتیش حالات کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر اصلاح ممکن نہیں۔ مثلاً شوہر کو بیوی کے حالات کی تفتیش کی ضرورت ہے،
یا کوئی شخص مصلح قوم ہو تو اس کو بھی مجموعی طور سے قوم کے حالات کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ واعظ اور نصیحت کچھ نہ کر سکے گا۔ مگر مصلح کو بھی اس وقت تک اجازت ہے کہ تفتیش سے مراد مقصود اصلاح ہو۔ ایک بہت بڑے بزرگ، ان کے ایک مرید، برسوں سے ان سے تعلق، پھر مجھ سے تعلق، بعد میں ان کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد بچوں کی طرف پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ ٹیلی فون پر دوسرے شہر کا معاملہ ہے، خیریت، ہر بیان سنتے ہیں وہ، خیریت کیا ہوا، بات ہی نہ کر سکے، بلک بلک کے رو رہا ہے بچوں کا باپ، جوان بچوں کا باپ۔ میں تو جانتا ہوں نا، ان کو بہت تعلق ہے ماشاءاللہ، اللہ کے لیے محبت کا۔ میں نے مسئلہ کیا ہے؟ کہا میرے پہلے شیخ نے میرے جو کمزوری کے خط ہے نا وہ اپنے اولاد کو دے دیے، اور ان کی اولاد مجھے جگہ جگہ بدنام کرتی پھر رہی ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا ہم لوگ تو خط نہیں رکھتے اپنے پاس، اس طرح تو پھر عورتوں کو بھی بلیک میل کرو پھر، نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہ اتنے بزرگ نیک، کتنے بزرگ نیک کہ میں حیران ہوں کہ یہ اگر یہ سچا آدمی نہیں ہوتا میں بولتا جھوٹا ہے۔ بچوں کی طرح سسکیاں مار رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وقار والا وہ جو تقوی سے رہتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، دیکھنا اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا۔ جو سنے گا ان کو برا بھلا کہے گا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کے پاس، انہوں نے تو آپ کو نہیں دیا تھا کہ جا کر اس لوگوں کو بتاؤں، انہوں نے پتہ نہیں کیوں اپنے ریکارڈ میں رکھے تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کو موقع مل گیا۔ ان کے والد صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ جا کے سب کو بتاؤں۔ دوسرے شہر کی بات ہے، اور بھی ایسے 2-3 واقعات ہیں، کیسی بد دعائیں لوگوں نے دی، آپ کو شاید ذہن میں نہیں ہے، بتاؤں گا تو شاید آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ بد دعائیں نکلتی ہیں لوگوں کے دل سے۔ میں نے کہا بھائی آپ کہو میں کہوں، سب کہتے ہیں وہ اللہ والے ہیں، ہم نیک گمان رکھیں، پتہ نہیں کسی مقصد سے انہوں نے رکھا ہوگا۔ شیخ کوئی بلیک میل تو نہیں کرتا کہ آپ کا خط میرے پاس موجود ہے، ارچی غلطی ہے بیٹے کی نا۔ آپ لڑو مت، آپ کے شیخ کی اولاد ہے، آپ محبت سے رہو، ہدیہ تحفہ بھی دو آپ ان کو، آپ صفائی بھی پیش مت کرو اپنی۔ آپ کچھ آپ کوئی پوچھے، آپ کہیں بھائی مہربانی کر کے آپ اس معاملے میں نہ پڑیں، میری ہدایت کے لیے دعا کر دیں۔ کیا ہوا ان کو پھر؟ اتنا 2-3 بار روئے کہ مجھے بھی غم ہوا۔ اب کہاں رو رہے ہیں؟ اب وہ کیا ہو گیا؟ بڑے بڑے مشہور فلم ایکٹر، شرابی، زانی، اللہ والے بن گئے؟ نہیں، حضرت جگر مراد آبادی شراب پیتے تھے؟ نہیں پڑتے تھے۔ ابھی مجھے پتا چلا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، دوپہر کو پتا چلا، مفتی نعیم صاحب نے بتایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بڑے محدث تھے، اور ان کا بیٹا محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ، بڑا محدث فقیہ تھے وہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہوا پھر؟ ان کی عزت ہے یا نہیں؟ سارے لوگوں کے پیسے واپس کیے جو ڈاکے مارے تھے، اور جن کے نہیں کر سکے ان سے معافی مانگ لی، اللہ والے بن گئے۔ اب جو کیا انہوں نے، تو شیخ کے ذمہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے جناب، اگر تحقیر کے لیے ایسا کرے گا تو اس کو بھی ہرگز اجازت نہ ہوگی شیخ کو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب سننا آگے، ہاں، چھپ کر باتیں سننا یا اپنے کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سن لینا سب تجسس میں داخل ہے۔ بعض آنکھیں بند کرتے ہیں نا، دیکھو کیا باتیں ہیں یہ۔ اسی لیے بار بار اکابر، خصوصاً حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم، اور میرے موجودہ شیخ نے تو بس کمال کر دیا کہ بھئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھا کریں۔ دیکھیں آپ کیا معاملہ ہے، تفصیل ہے، اور ابھی میرے پاس موجود ہے، جمعے میں سنانا تھا یہ لیکن رہ گیا۔ آگے سنیے، سوتا ہوا بنا کر باتیں سن لینا سب تجسس میں داخل ہے۔ اگر کسی مضرت پہنچنے کا احتمال ہو یا اپنی یا کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے اس مضرت رساں کی تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرے تو جائز ہے۔ آگے، آپ کا کوئی بیٹا نالائق ہو اور برے افعال میں مبتلا ہو، آپ کو تنگ کرتا ہو، اس کے عیب آپ کی زبان پر ہر جگہ نہیں آئیں گے، اس کے عیب زبان پر آنے سے آپ کا دل دکھے گا۔ حتی الامکان یہ چاہیں گے کہ یہ عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، اور اس کو مناسب طریقے سے تنہائی میں آپ سمجھائیں گے کہ یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ ان کے عیبوں کو جگہ جگہ گاتے پھریں گے، بلکہ کہیں پتا چلے ہم نے آپ کے بیٹے کے لیے یہ سنا ہے لڑکی کو چھیڑتے ہوئے مار کھایا، کہ نہیں بھائی، رسوائی تھوڑی کرے گا بیٹے کی۔ اصلاح اس کو کہتے ہیں۔
اگر آپ کو اس شخص کی اصلاح کرنی ہے، کیا بات ہے، جس کی غیبت میں آپ مبتلا ہیں، تو دوسروں کے سامنے اس کے عیب ظاہر کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کو تنہائی میں سمجھائیں، اور اس طرح سمجھائیے جیسے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں. یہ سب ہمارے ساتھی اجازت یافتہ کے لیے خزانے ہیں یہ. اور اسی طرح سمجھائیے جیسے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں. میں سچ کہتا ہوں، جو اثر آپ کے 10 جگہ ان عیبوں کے مجمع میں ذکر کرنے سے ہوتا ہے، اس سے زیادہ ایک جگہ علیحدگی میں سمجھانے سے ہوگا. اگر اس کی ہمت نہیں ہوتی تو اس کو تنہائی میں سمجھائیں. اگر اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو تنہائی میں سمجھائیں، بلکہ مجمع میں اس کے عیب ظاہر کرنے میں لطف آتا ہو، تو سمجھ لو کہ یہ وہی شیطان کو دھوکہ ہے جو زہر آلود مٹھائی کا کام دے گا. کتنا غیبت میں بیان ہو چکے ہیں، آپ سوچیں ذرا. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو روایت سنتے ہی نہ تھے، روایات تو سنتے ہی نہ تھے، شروع میں روک دیتے تھے. اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب معمول تھا کہ اکیلے میں سب سن لیتے تھے، سب کے سامنے نہیں. دوسرے دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت پر بڑا اثر ہو رہا ہے، اور جب بیان کرنے والا خاموش ہو جاتا تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بے تکلف فرما دیتے کہ آپ نے جو بکواس کی ہے نا سب غلط ہے. وہ شخص ایسا نہیں ہے. اب اس کا حالت ہی خراب ہو گئی. پہلے سن لیا. یہ علاج ہے، ہم نہیں سنیں گے غیبت، سننا بھی حرام ہے. یہ علاج ہے، اور دوسروں کو پتا چلے کہ اتنا بڑا شخص جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر، جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر، وہ ایسا کام کر سکتا ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تو حاجی صاحب کے علوم پر فدا ہوئے ہیں، ایسے اللہ غیبی علوم عطا فرماتے تھے. یہ اس کی اصلاح کے لیے تاکہ اس کی ہمت نہ ہو آئندہ بولنے کی. اور ایک بزرگ کا سنو، اس کو 100% یقین ہو جاتا تھا کہ انہوں نے میری غیبت کی ہے. وہ بلاتے تھے اپنے خادم کو، بھائی آؤ یہ پیسہ لو، مٹھائی خریدو 1 کلو اچھی والی، اور اس کو جا کر دو اور یہ خط دے دینا. وہ خوش ہوتا تھا، بھائی اس لیے مٹھائی بھیجی. خط میں لکھا ہوتا تھا کہ اتنے بڑے اللہ کے پیارے ولی کہ میرا تو کوئی عمل ہے نہیں، آپ نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں ادھر بھیج دی، اس لیے میں مٹھائی آپ کو بھیج رہا ہوں. طنز نہیں بھائی، طنز نہیں، بے عزتی کرنا نہیں، بلکہ شوق سے مٹھائی بھیج دیتے تھے. اب وہ بھی گھبرا جاتا تھا کہ یار محنت ہم نے کی، بیان ہم نے کیا، تلاوت ہم نے کی، ثواب ان کو مل گیا. تو مٹھائی کو کہے گا یار ایک طرف رکھو، میں جا کر پہلے پیر پکڑ کر معافی مانگتا ہوں. بھائی غیبت بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے سب کا حق ادا کیا، ابوبکر کا حق اللہ ادا کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے زبان پکڑ کر، ابھی حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات نے سنا کہ زبان پکڑ کر فرماتے تھے اے عمر اس زبان نے مجھے ہلاک کر دیا. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے کیا پھول جھڑتے تھے، پھول کیا بیچتے ہیں، کیا موتی جھڑتے تھے، کیا موتی کیا بیچتے ہیں. لیکن ہمیں قیامت تک کے لیے سبق سکھا گئے کہ دیکھو بھائی ہم اتنا ڈر رہے ہیں تو تمہیں کتنا ڈر رہے ہیں. عشرہ مبشرہ میں ہیں اللہ کے پیارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے، سارا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے پیارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے. لیکن دیکھیں زبان پکڑ رہے صدیق، نبوت کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا کوئی صدیق نہیں. سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچے ہوئے تھے. یہ ذہن میں حضرت نے فرمایا عقیدہ صحیح رکھنا. ہم جو صدیقین کی آخری سرحد کی بات کرتے ہیں تو ہم تھوڑی پہنچ سکتے ہیں وہاں، نعوذ باللہ. یہ ہمارے حساب سے وہ صدیقین کی آخری سرحد، باقی آج کون صحابی بن سکتا ہے بھائی. تو یہ آج کی مجلس کی آخری بات. اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چاہے واقع میں صحیح ہو، مگر آپ کے پاس چونکہ شرعی شہادت نہیں، اس لیے اس کے ساتھ جھوٹے کا سا معاملہ کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سو یہ لوگ جب 4 گواہ نہیں لائے تو پس یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں. عند اللہ سے مراد یا فی دین اللہ یعنی فی قانون اللہ ہے، یعنی شریعت کے قانون کے روپ سے تم جھوٹے ہو، تمہارا کہنا سب غلط ہے. بس اس تقریر کے بعد یہ شبہ نہ رہا، یعنی جس کے سچا ہونے کا احتمال ہو تو کیسے کہہ دیتے کہ جھوٹا فرما دیتے ان کو، جبکہ شرعی دلیل نہیں. اس سے یہ مسئلہ بھی صاف مستنبت ہو گیا کہ حسن ظن کے لیے تو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، اور سوء ظن کے لیے دلیل کی ضرورت ہے بدگمانی کے لیے. بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے.